ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو نظموں کے میدان میں آج کے دور کا شکیب جلالی اور نون بن راشد اس کی ہمیں شبیہ نظر آتی ہے، جب کہتا ہے تو اس قدر فلو کے ساتھ اور روانی کے ساتھ کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ نئے نئے الفاظ اور یہ نئے نئے مضامین اور یہ نئے نئے خیالات اور یہ نئی نئی ندرتیں کہاں سے آئیں. تو جہاں سے آئیں میں اس شخص کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں ہمارا آپ کا عرفان مرتضیٰ. عنوان ہے قرینہ اظہار. مجھے ای میل بھیجو تم تو کوئی لفظ مت لکھنا، بس ایک نقطہ لگا دینا. مجھے ای میل بھیجو تم تو کوئی لفظ مت لکھنا، بس ایک نقطہ لگا دینا کہ ہو سکتا ہے تم الفاظ میں مجھ سے نہ کہہ پاؤ تمہیں مجھ سے محبت ہے. وہ بھی آ جائے تو دھنیواد. ایک اور چھوٹی سی نظم. ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، آپ ناممکنات کی چیزیں دیکھیے کہ اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، صداؤں کی بھی تصویریں دکھائی دے رہی ہوتی، اگر میں نور کی کرنوں کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا، اگر میں نور کی کرنوں کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا، دھنک کے رنگ بھی اپنی ہتھیلی پر میں مل سکتا، اگر خوشبو سے میں الفاظ کی صورت بنا سکتا، اگر جنت کی مٹی سے تیری مورت بنا سکتا، تو تیری ذات پر لکھنا بہت آسان ہو جاتا. اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، صداؤں کی بھی تصویریں دکھائی دے رہی ہوتی، اگر میں نور کی کرنوں کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا، دھنک کے رنگ بھی اپنی ہتھیلی پر میں مل سکتا، دھنک کے رنگ بھی اپنی ہتھیلی پر میں مل سکتا، اگر خوشبو سے میں الفاظ کی صورت بنا سکتا، اگر جنت کی مٹی سے تیری مورت بنا سکتا، تو تیری ذات پر لکھنا بہت آسان ہوگا. آپ نے ابھی کہا کہ نتنے خیالات، اس سے ریلیٹڈ ایک نظم. عنوان ہے سوچوں کی الماری. ہر ایک کے ذہن میں سوچوں کی الماری کے خانوں میں کئی لوگوں کی یادیں اس طرح ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی شخص جب چاہے کسی بھی یاد کو سوچوں کی الماری کے خانوں سے جدا کر کے کہیں بھی بیٹھ کر گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سب کچھ سوچ سکتا ہے. مگر میں مختلف ہوں. میری سوچوں کی الماری میں بے ترتیب یادیں ہیں، میری سوچوں کی الماری میں بے ترتیب یادیں ہیں، مگر میں نے کسی کی یاد ایک مخصوص خانے میں سجا کر سب کی یادوں سے الگ رکھی ہوئی. میں اس کو کھو چکا، لیکن میں اس کی یاد کو کھونا نہیں چاہتا. شکریہ.